بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ابھی ایک متنازع فیصلہ دیا۔ قرآن بورڈ تھا، ان کی اپیل تھی یہاں پہ، اور علماء کی جانب سے بھی اپیل کی گئی تھی، ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ قرآن کی غلط تفسیر بانٹی جا رہی ہے، جگہ جگہوں پہ تبلیغ کی جا رہی ہے۔ لعین فرقہ قادیانی جو کہ ایک فتنہ ہے اس کی جانب سے، تو اس کے اوپر ایک سماعت چل رہی تھی جس کا فیصلہ ہوا ہے تو چند گھنٹے پہلے۔ اس کے اوپر کافی قیاس آرائیاں، بحث، ہر چیز ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ ایک جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے پروپوگنڈا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ اور پی ٹی آئی والے اس چیز کو اٹھا کے اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں خود اینٹی پی ٹی آئی ہوں، میں اس کے مخالف ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی جہاں پر بات آتی ہے تو میرے لیے سب پس پشت ہے، اور ان کی ذات پہلے نمبر پہ، دین اسلام پہلے نمبر پہ میرے لیے ان سیاسی وابستگیوں سے۔ تو میں اس معاملے کو نہ تو سیاسی طور پہ دیکھتا ہوں نہ اور کسی طریقے سے۔ فائد عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں وہ خود اقرار کرتا ہے کہ یہ غیر مذہب ہے، غیر مسلم ہے بندہ سامنے جو کھڑا ہوا قادیانی۔ تو پھر 298 سی جو آئین کی شق ہے اس میں قادیانیوں کو صاف منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو ہے تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسری دفعات جو حذف کی اس نے 295 سی۔ تو دوسری بات، ایک تو سراسر قرآن کی گستاخی، اس کے ترجمے میں تحریف کرنا، اس کی تفسیر میں تحریف کرنا، وہ سراسر گستاخی ہے۔ وہ تو کوئی بھی کرے، قادیانی ملعون کرے یا کوئی اور کرے یا کرسچن کرے یا کوئی کلمہ گو بندہ بھی، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، کوئی پھر جائے اپنے دین سے، تو وہ اگر اللہ نہ کرے گستاخی کرے تو اس کے لیے بھی قرآن کی گستاخی کی تو سزا لگتی ہے نا بھائی۔ تو ایک طرف یہ قاضی فائد عیسیٰ نے ریمارکس دیے اپنے فیصلے میں کہ جی مذہب کی آزادی ہے، اور ساتھ یہ آیت پڑھتا ہے، لکھتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی ہم اس کے خود ہی محافظ ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، ترجمہ حرف برف اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک معاف فرمائے، بہرحال یہ اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب قاضی فائد عیسیٰ 295 سی اور 298 سی حذف کر رہے ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ یہ 98 سی حذف کر رہے ہیں، کہ جی 98 سی حذف کر رہے ہیں تو وہ ہے ہی قادیانیوں کے لیے قانون بنا ہوا ہے، تو پھر ایک طرف آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہو کہ وہ قادیانی ہے، دوسری طرف پھر آپ اس آئین کی شق کو 98 سی کو حذف کر کے تو پھر اس کو کیسے مسلمان ڈکلیئر کر سکتے ہو، یا پھر اس کو پھر حذف ہی آپ نہیں کر سکتے ہو نا۔ جب آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ غیر مذہب بندے کو اجازت ہے تو پھر 98 سی آپ کیسے حذف کر سکتے ہو آئین کی شق کو؟ تو پھر آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہو نا۔ پھر غیر مسلم مان رہے ہو تو آپ یہ کہو نا کہ پہلے اپنے آپ کو اقلیت ظاہر کرو، لیکن اقلیت ظاہر کرنے کے بعد بھی قرآن کی جو تحریف ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے، گستاخی ہے سراسر، چاہے وہ غیر مسلم کرے یا کوئی اور کرے، تو اس کے اوپر تو ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن جی اب لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے جی نہیں جی یہ قانونی مسئلہ ہے اور اس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ بڑا صحیح فیصلہ دیا، خاک فیصلہ دیا صحیح، مذہب کی آزادی کے نام پہ ان کے حق میں فیصلہ۔ اور جو بورڈ آیا ہوا تھا وکلاء کا، جو اس طرف سے پنجاب قرآن بورڈ کی جانب سے جنہوں نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، ان کو دلائل ہی نہیں دیے گئے، اتنے ان کے اوپر جبر کیا گیا، سختی کی گئی، ان کو کھل کر بولنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ اب چاہے میرے اوپر توہین عدالت لگاؤ، چاہے میرے اوپر جو مرضی لگاؤ، توہین رسالت سب سے بڑا جرم ہے، توہین عدالت سے بھی بڑا جرم ہے۔ فائد عیسیٰ اور یہ جو کام کیا ہے، یہ جو فیصلہ دیا ہے، اس پہ اب انہوں نے ریویو پٹیشن علماء بورڈ نے بھی اور قرآن بورڈ والوں نے بھی ڈال دی ہے۔ آپ عوام کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حقیقت یہ جان لیں کہ اصل فلم کیا ڈالی ہے اس نے۔
اور ایک طرف 295C جو آئین کی شک، ایک طرف 298C جو کہ قیدیانیوں کے لیے ہی شک بنائے گی آئین کی، وہ جس میں قیدیانی اپنی ترویج نہیں کر سکتے، اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بندہ پکڑا گیا وہیں سے تبلیغ کرتے ہوئے اپنی، اور قرآن کے جو تفسیر کے تحریف شدہ نسخے وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، تو وہاں سے اس کو پکڑ کے اس کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں ان کے خلاف قیدیانیوں کے خلاف کیس چل رہا تھا۔ یا لاہوری گروپ ہو، ان کا احمدی گروپ ہے، سب کو منع ہے کہ آپ لوگ ترویج نہیں، پہلے اپنے آپ کو اقلیت ظاہر کرو، غیر مسلم مانو، اس کے بعد یہ تو فتنہ ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فائد عیسیٰ نے وہ آئین کی شک حذف کی ہے، 298C آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں، وہ حذف کی ہے کہ جی کہ مطلب کہ قیدیانیوں کے خلاف جو لگتی ہے وہ حذف کر دی۔ ایک طرف وہ حذف کر دی، دوسری طرف پھر یا تو پھر اس کو نعوذ باللہ مسلمان مانو، دوسری طرف پھر اس کو کافر بھی مان رہے ہو، غیر مذہب بھی مان رہے ہو کہ غیر مذہبوں کو بھی اجازت ہو، غیر مذہب والے لوگوں کو اجازت ہے نا، فتنوں کو کون سی اجازت ہے؟ یہ قیدیانیت تو ایک فتنہ ہے۔ اب کوئی بندہ یہ بات نہ کہے کہ جی کہ یہ سیاسی پروپیگنڈا ہے، یہ بے غیرتی پہ مبنی فیصلہ ہے۔ اس کے اوپر ابھی ریویو پٹیشن دائر ہو چکی ہے، اگر اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو ویل، ادروائز تمام مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، نہ سیاست ہے، نہ پاکستان ہے، نہ اور کچھ بھی نہیں۔ پہلے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام ہمارے لیے، اسی کے بدولت یہ پاکستان قائم ہے، ہم لوگ قائم ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو دیکھ لیں فلسطین میں آگے مسلمان لو لہان ہیں، اور اسرائیل کس طریقے سے ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ تو اگر یہ پاکستان کے ملک میں ایسے فیصلے ہوں گے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو ادارے کے کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک شخص کے خلاف ہے جس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اس کو چاہیے کہ رجوع کر لے تو اللہ کے عذاب کے کوڑے سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ بنائے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہوئی ہے۔ یہ سیاسی پروپیگنڈا نہیں کسی ایک پارٹی کی جانب سے۔ میں خود پی ٹی آئی کے خلاف ہوں، لیکن اگر پی ٹی آئی والے اس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کا بھی جواب دے ہوں گے۔ اگر ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ہر کسی کے دل میں، ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے مسلمان کے دل میں، ہر کسی مسلمان کے دل میں اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص محبت کے لیے کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ بھی ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں حالانکہ سیاسی طور پہ مخالف ہوں، میں پی ٹی آئی مخالف ہوں، لیکن اس چیز کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے گا یہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے ایز اے مسلم، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے اوپر بھی اتنا ہی فرض بنتا ہے۔ تو اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے میری درخواست ہے، اور یہ آپ لوگوں کی جانب سے بھی درخواست ہے کہ اس فیصلے کے اوپر ریویو کریں اور اس کو جلد از جلد اس کام کو روکا جائے۔ نہیں تو پھر آپ کہتے ہو جی کہ ملک میں خون ریزی ہوگی، بد امنی ہوگی، تو پھر جب بیٹھ کے قانونی طور پہ اس کے فائد عیسیٰ جیسے بندہ بیٹھ کے ایسے فیصلے دے گا تو پھر مسلمان بیچارے کیا کریں؟ پھر قانون کوئی ہاتھ میں لے گا، پھر اس ٹائم پہ یہ این جی اوز بھی جاگ جائیں گی نام نہاد، جو ابھی فلسطین کے لہو لہان بچوں کو دیکھ کر بھی جو ہے سوئے ہوئے مرے ہوئے جن کے ضمیر، لیکن کسی ملاؤن قیدیانی کے مردار ہونے پہ اٹھ کے انہوں کے واولے شروع ہو جائیں گے، موم بتیاں مافیا آ جائے گا، موم بتی مافیا کہ اٹھا کے وہاں پہ ان کی کر رہے ہوں گے۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ قانونی طور پہ اس چیز کو لیا جائے اور پاکستان کو اس انتشار سے بچایا جائے، اور اس فیصلے کو دوبارہ سے ریویو کیا جائے اور اس ملاؤن کو گرفتار کیا جائے اور اس چیز کو روکا جائے۔
اس آیت کی اگر قاضی فائد عیسیٰ صاحب آپ اس آیت کی پیچھے چھپ رہے ہو نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ جی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. جس آیت کا مفہوم آپ بیان کر رہے تھے، ترجمہ بھی اپنی سماعت کے دوران، تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کوئی ملعون رافضی کھوتے کا بچہ نجس بندہ اٹھ کے قرآن کی تحریف کر دے اور ہم لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے، قرآن کی گستاخی کر دے اور ہم لوگ یہ آیت پڑھ کے چپ کر کے بیٹھ جائے. اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا، وہ خود اس کو پکڑے گا. تو ہم کو کس لیے بنایا یار؟ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ اور تم لوگ کہاں تھے؟ کہاں دفع ہوئے تھے؟ کہاں مرے ہوئے تھے مسلمان کلمہ پڑھ کے؟ ایمانی تقاضا ہے کہ اس قرآن کی ایک تو گستاخی بھی ہے، قرآن کی گستاخی کا تو ایلیگیشن اس کے اوپر لگتا ہے نا، اس کے اوپر جرم لگتا ہے نا، وہ تو دو نے یار اس کو سزا. اگر اتنا اس کو تمہارے محبت جاگی ہوئی ان بے غیرتوں کے لیے، لعینوں کے لیے، تو میری آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آواز اٹھائیں، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آواز اٹھائیں. میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے، میں کافی ٹائم سے اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا، کافی ٹائم سے دیکھ رہا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے. واقعی فائد عیسیٰ اس میں ملوث ہے یا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے؟ لیکن ابھی میں نے تحقیق کی ہے، علماء کو سنا ہے، اس کے بعد جا کے میں ایک ادنا سا مسلمان ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے میں بھی آواز اٹھاؤں گا، آپ بھی اٹھائیں. میرے پاس یہ پلیٹ فارم ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ. اسلام زندہ باد. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ باد. پاکستان پائندہ.